مثلا مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک الاسم، کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو پردہ فاش کرتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقب، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے کہ جو عذاب کا سبب بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، جو ہے دعاؤں کو روک لیتے ہیں. تغیر النعم، جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. تنزل البلاء، جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. تو وہ کون سے گناہ ہیں جو ان اثرات کا سبب بنتے ہیں؟ اس کا تذکرہ خود چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے یہ ایسی چلا ہے. اب مولا جو ہے گناہوں کے اثرات ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں اور اس کے پیچھے تشریح بعد میں جو ہے امام سجاد بیان کرتے ہیں کہ اس گناہ کے کس گناہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک الاسم، کہ اللہ میں ان گناہوں سے تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ جو میرا پردہ فاش کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی گناہ تو کرتا ہے اور بہت سے لوگ گناہ کرنا چاہتے بھی ہوں گے، لیکن شاید دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو یہ چاہے کہ اس کا پردہ فاش ہو. کتنا ہی ڈھیٹ کیوں نہ ہو، وہ یہ چاہے گا کم از کم لوگوں میں میری عزت برقرار رہے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، آپ کو ذلیل خوار کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات ہوتا بھی ایسا ہے کہ گناہ بعض اوقات چھوٹا ہوتا ہے لیکن بدنام زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گناہ بڑا ہوتا ہے لیکن آپ بدنام نہیں ہوتے. تو کم از کم ان گناہوں کو کرنے سے تو بچیں کہ جو آپ کی بدنامی کے سبب بنیں گے. کیوں کہ آپ اگر ایک مرتبہ بدنام ہو گئے، ایک لیبل لگ گیا بھئی تم برے ہو، جب برے لوگوں اور گینگسٹرز اور جسے کہتے ہیں کہ ڈیلیکوینٹ بیہیویئر کے بچوں لڑکوں کی کیس ہسٹری لی گئی تو زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ لوگ ہمیں برا سمجھتے تھے. جب برا سمجھتے تھے ہم نے بہت کوشش کی، لیکن جب برا سمجھتے تھے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہم نے بھی جو ہے وہ ڈھٹائی سے گناہ کرنے شروع کر دیا. تو اگر آپ ایک مرتبہ ٹھپا لیبل لگ گیا برائی کا تو پھر آپ نے خود دیکھا، سائیکالوجی میں اس کو ہم کہتے ہیں رول ایکسپیکٹیشن، یعنی جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا وہی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو بہت انکریج کرتی ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتی رہتی ہیں مسلسل، اور بس وہی انکریجمنٹ جو ہے وہ انسان کے کام آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو گناہ آپ کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں کم از کم اس سے بچیں. جو پہلا گناہ ہے وہ ہے شراب، یا یوں کہہ لیجیے نشہ، جس میں جو پہلا مصداق ہے وہ شراب ہے. آپ نے سنا ہوگا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی. آپ نے سنا ہوگا سود کے بارے میں، سود لینے والا سود دینے والا اور سود کو لکھنے والا جہنمی ملعون. اب شراب کے بارے میں سنیے کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 10 قسم کے لوگ شراب سے متعلق ان پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے. شراب کے لیے کسی پھل کا درخت اگانے والا، اناج کا درخت جو کہ شراب مثلا انگور کی شراب، اس کا درخت اگانے والا اس نیت سے کہ شراب بنائی جائے گی. نمبر 2 اس درخت کی رکھوالی کرنے والا. نمبر 3 اس درخت کے پھل سے رس نکالنے والا اس نیت سے کہ اس سے شراب بنائی جائے گی. نمبر 4 اس کو لانے لے جانے والا، ٹرانسپورٹر. نمبر 5 اس کو رکھنے والا. نمبر 6 اس کو بیچنے والا. نمبر 7 اس کو خریدنے والا. نمبر 8 اس کا منافع کھانے والا. نمبر 9 شراب پلانے والا. نمبر 10 شراب پینے والا. تو پینے والا ایک طرف، 9 افراد جو اس کے معاونین ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو کتنا نیٹ ورک بڑا ہے شراب کا. ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں شراب عام نہیں ہے، مغربی ممالک میں زیادہ ہے، یا جو متمول گھرانے ہیں، پوش علاقے ہیں، ان میں زیادہ ہے. خیر اگر چھوٹے گھرانے ہیں تو وہ ہیروئن کی لعنت سے معمور ہیں، اور بڑے گھرانے جو ہے وہ شراب. تو شراب کے بارے میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کوئی شرابی اگر تمہاری بچی کا، لڑکی کا رشتہ لینے آئے تو اس کو منع کر دو. اور گناہوں کے بارے میں نہیں کہا گیا. ابھی پچھلے دنوں ایک نکاح میں شرکت کرنے کا اتفاق ہوا ہے، مذہبی دوست تھے ہمارے، تو جو دولہا تھا وہ کلین شیو. ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ بھائی آپ تو بڑے دیندار ہیں. کہا تو نہیں ہم نے، جو مولانا صاحب تھے انہوں نے
جنہوں نے نکاح پڑھا وہ دوست تھے ہمارے، انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہاں یہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا کہ میں کیا کروں، رشتہ دینے سے انکار کر دوں کہ نہیں، لڑکی کی داڑھی نہیں ہے. انہوں نے کہا لڑکا ویسے بظاہر کیسا ہے بائی نیچر؟ انہوں نے کہا بڑا با اخلاق ہے، ایجوکیٹڈ ہے اور باتوں کو قبول کرنے والا ہے. کہ آپ کو امید ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی تبلیغ کی جائے تو یہ داڑھی رکھ لے گا؟ جی امید تو ہے. تو 15 دن بعد لڑکی کی جو رخصتی تھی ہم گئے تو ہم نے کہا کیا دولہا جو ہے بدل گیا ہے؟ کہیں گے نہیں، دولہا تو وہی ہے، شکل بدل گئی ہے، داڑھی جو ہے اس نے رکھ لی ہے. 15 دن پہلے داڑھی نہیں تھی، رکھ لی. تو بہرحال بعض اوقات لڑکی کے جو والدین ہیں، ہم انکریج نہیں کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ ڈھونڈیں آپ، لیکن ایک ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اگر امید ہے اس پہ کام ہو سکتا ہے تو آپ کو اور زیادہ ثواب مل جائے گا. تو واضح طور پہ شرابی کے لیے کہا گیا ہے کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ لڑکی نہیں دینا. پہلے وہ شراب چھوڑ لے، وہ ایک الگ بات ہے، توبہ کر لے، لیکن شراب پیتے ہوئے ایسے آدمی کو شراب پینے والے کے لیے قیامت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ چہرہ سیاہ ہوگا، منہ ٹیڑھا ہوگا اور زبان جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی. اس شراب بت پرست کی مانند ہے، کافر کی مانند ہے، تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، بنیاد ہے. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام برائیوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کی چابی، اس کمرے کے تالے کی چابی جھوٹ ہے، اور شراب جھوٹ سے بھی بڑا ہے. مومنین کے لیے کہا گیا، مومن کے لیے کہا گیا وہ زنا بھی کر لے گا، چوری بھی کر لے گا، شراب اس کو نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اگر شراب پی لے گا تو وہ چوری زنا ہر قسم کا کام کر لے گا. تو مومن شرابی نہیں ہوتا، اس کو شراب نہیں پینا چاہیے. تو شراب ایسا گناہ ہے جو آپ کے تمام گناہوں کا سرچشمہ بن سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی شراب پیتا ہے تو اول فول بکتا ہے. اول فول جب بکتا ہے تو وہ اپنا حال دل سامنے بیان کر دیتا ہے، دوسروں کی جو چھپی ہوئی باتیں یا راز ہوتے ہیں وہ بھی اگل دیتا ہے. تو اس طرح جو ہے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد جو گناہ آتا ہے وہ جوا، قمار. شراب ویسے تو گناہ کبیرہ کی لسٹ بہت طویل ہے، لیکن شراب اور جوئے کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں نام لے کر کہا گیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ کہ یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ گناہان کبیرہ ہے. اور پھر لوگوں نے جب یہ کہا بھئی اس میں تو فائدہ بھی ہے، منافع للناس، کیونکہ شراب آپ کو جو ہے وہ فائدہ بھی دیتی ہے. مثلا یہ کہ یہ بلڈ سپلائی اسکن میں بڑھا دیتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ہاٹ فیل کرتے ہیں. یہ جو کولڈ ویدر میں یا سرد ممالک میں رہنے والے ہیں وہ بہت اچھا یوفورک کر دیتی ہے، موڈ آپ کا ٹھیک کر دیتی ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ریکمنڈ کی جاتی ہے آپ جو ہے 21 پنٹس شراب پی سکتے ہیں، یعنی 3 پنٹ روزانہ جو وائن گلاس ہوتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے صبح دوپہر شام 1 پنٹ گلاس کون اکتفا کرتا ہے؟ ایک سیلیبریٹی کا انتقال ہوا امریکہ میں، پتہ چلا کہ وہ ناشتے پر 4 پنٹ نہیں 4 بوتلیں پی جاتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شراب جو ہے جب آدمی کے منہ کو لگتی ہے یہ حرام کی طرح ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ پیتا چلا جاتا ہے. تو جیسے لیور کے لیے کہا جاتا ہے کہ لیور کینسر یقینی موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن پھر بھی چانس تو ہوتا ہے. لیکن سیروسس آف لیور فائبروسس کرتا ہے، وہ irreversible ڈیزیز ہے، اور نمبر 1 کوز جو ہے وہ الکوہول ہوتا ہے. تو خود مغربی ممالک میں رہنے والے جہاں پہ بالکل ایک سوشل نارم ہے، ایک عام سی بات ہے، وہاں بہت سارے کرسچن ایتھیسٹ آپ کو ایسے ملیں گے، نان مسلمس جو ہے وہ شراب سے اجتناب برتیں گے. تو شراب اور جوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کو بدنام کر دیتا ہے، اس طرح شراب میں اول فل بکتا ہے، اس طرح جوا بھی جو ہے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھیلا جاتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے پھر اس کو جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے لوگوں میں. تو اس کے لیے بھی انہوں نے نئے نئے طریقے سوچے ہوئے ہیں. امریکہ یورپ میں تو ایسے جوئے خانے ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسے ہمارے یہاں ڈبو کلب بنے ہوئے ہیں فٹ بال گیمز کے لیے، یا کیرم بورڈ یا لوڈو، اس طرح کے اسپورٹس بنے ہوئے. وہاں چھوٹے چھوٹے گیمبلنگ شاپس ہوتی ہیں بچوں کے لیے، بچوں مطلب نو عمر یوتھ جو ہوتی ہے 9 عمر، وہ جا کے $10 $5 پہ جو ہے وہ جوا کھیلیں اور جو ہے وہ اپنی قسمت آزمائیں. بعد میں مینیپولیٹڈ گیمبلنگ شاپس ہیں کہ جس میں آپ کو پہلے فائدہ دیا جاتا ہے، پھر آدمی آپ کو آخر میں ہروا دیا جاتا ہے. انڈیا سے ایک عورت گئی، وہاں پہ جو اس کو لت لگ گئی، $5 پھر $500 پھر $5,000 جیت گئی. بعد میں اس کو ایک دم سے ہروا دیا گیا اور وہ جو ہے وہ خلاش ہو گئی. پھر اس کو کسی گینگ نے پکڑ لیا کہ تم ہمارے ساتھ چوریاں کرو،
تمہارا یہ قرضہ جو ہے ہم گیملنگ شاپ کا وہ ادا کر دیں گے، اور پھر وہ اسی چوری میں پکڑی گئی۔ بہرحال مسلمان ممالک بھی اس میں کم نہیں ہے۔ ملیشیا کوالالمپور میں جو جوا خانہ ہے سب سے بڑا پہاڑی کے اوپر، یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بڑے دور دور سے ملیشیا کے باہر سے لوگ آتے ہیں جوا کھیلنے کے لیے، اور جو ہار جاتا ہے اس کی تصویر لگا دیتے ہیں وہ۔ جو سب سے بڑی تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ اس کی ہے جو سب سے زیادہ پیسہ ہار چکا ہے، اور وہ پاکستان کا ایک سیاستداں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انکریج کیا جاتا ہے کس طرح۔ اچھا اس میں دوسروں پہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ ٹرمپ کی بھی آپ بات لیں کہ ہمارے ہاں جو شرابی کبابی اور جواری ہو وہ بدنام ہو، امریکہ میں وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ سب سے بڑا جواری ہے ٹرمپ جو ہے، اس کی جو شاپس ہیں گیملے کی جو کیسینوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں امریکہ میں، بہت مشہور ہے کہ اس کے شراب کے اور جوئے کے اڈے بہت ہیں۔ لیکن دوسروں پہ ہنسنے کی وجہ ہم اپنے گرمال میں دیکھیں، جو ہم شرطیں لگا کر گیم کھیلتے ہیں یا گیم ہو رہا ہوتا ہے اس پہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جوئے کے زمرے میں آتی ہے۔ تو شکلیں بدل جاتی ہیں گناہوں کی، گناہوں کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور حرمت کا فیصلہ بھی حکم بھی قائم رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی شکل سے بچیں کیونکہ وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تیسرا اثر جو انسان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، تیسرا گناہ وہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، یہ بہت عام ہے، آپ لوگوں میں سے یقیناً کوئی بھی شراب نہیں پیتا ہوگا، کوئی بھی جوا نہیں کھیلتا ہوگا، لیکن یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ شاید ہر کوئی انوالو ہوگا اس گناہ میں۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیجا مذاق کرنا۔ تو ایک جو لفظ آتا ہے، جو شخص لوگوں کو ہنساتا ہے اور بیجا مذاق کرتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے معاشرے میں؟ ایک لفظ رکھ دیا گیا اس کے، کامیڈین۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے، ڈرامے کا کامیڈین ہے، مووی کا کامیڈین ہے، یا ویسی کامیڈین ہے، تو وہ اس سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ لوگ بڑے اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ یا یہ لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جو ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ فنی کلپس آپ کو پاس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے خود فیس بک پہ یہ مسئلہ بھی چھپ چکا ہے کہ کسی خاص قوم سے متعلق کوئی لطیفہ مشہور کر دینا، تو فنی ویڈیو کلپس میں یہی ہوتا ہے عموماً۔ تو دیکھیں اگر فنی ویڈیو کلپ بہلول دانا جیسی ہے، بہلول دانا کی جو کامیڈی ہے اس میں ایک میسیج ہے، تو وہ تو چلے قابل قبول ہے، لیکن ایسی کامیڈی جس میں کوئی سر نہ پیر، اور جسے کہتے ہیں کہ بس لوگوں کو ہنسانا مقصود، اور اسی سے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ بھئی اس سے لوگ پیسے کمانے ہیں، باقاعدہ ایک پروفیشن ہے، اس بیچارے کو کمانے دیا جائے۔ تو واقعہ شاید میں سنا چکا ہوں، لیکن کیونکہ بالکل برمحل ہے اس لیے سنانا ضروری ہے۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص ان کے پیچھے ان کی نقل کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک وقت یہ آیا کہ اس نے چوتھے امام کی ابا اتار کے اپنے اوپر پہن لی اور ایکٹنگ بدستور جاری رکھی۔ امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ایک شخص کو بلا، دیکھیں امام کا انداز اصلاح دیکھیں، ایک شخص کو بلا کے کہا یہ کون شخص ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مسخرہ ہے، اور اپنی ان مسخرہ پن کی حرکتوں سے لوگوں کو ہنسا کر پیسے کماتا ہے۔ یہی جو آج کل کے کامیڈین جو کر رہے ہیں، پیسے کمانا۔ بے شک اگر میں نے کہا میسیج ہے، پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل مسائل کے حوالے سے بہت اچھی کامیڈی ہوتی ہے اور میسیج پہنچا جاتا ہے، امریکہ میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی میسیج تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بالکل بیجا مذاق، تو امام نے کیا کہا کہ اس کو جا کر کہہ دو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں وہ ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی کو فضول کاموں میں خرچ کر دیا ہو۔ جہنم میں جانے والوں کو تو افسوس ہوگا، گناہگار اتنے زیادہ افسوس کریں گے کہ اپنا ناخن، اپنی انگلی چبا ڈالیں گے کونی تک، پھر اپنا ہاتھ، پورا ہاتھ کونی تک۔ تو جنت میں جانے والے کیا نہیں، وہ بھی افسوس کریں گے۔ کیوں؟ کہ کاش ہم نے فلاں وقت فلاں دن یہ نیکی کر لی ہوتی، کاش ہم نے فلاں وقت یوں نہ ضائع کیا ہوتا۔ ایک گریڈ لانے والا، کراچی میں ٹاپ کرنے والا، پوری دنیا میں ٹاپ کرنے والا، اس سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ تھوڑی سی اور محنت کر لی ہوتی تو تھوڑے سے اچھے اور گریڈز آ جاتے یا تھوڑے سے اچھے مارکس اور آ جاتے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو ان گناہوں میں، ان فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، وہ یقیناً قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ قرآن میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اور آخرت خیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو
سورہ بقرہ آیت نمبر 219. تو ہمیں ایسی بیجا مذاق سے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہم پروفیشنل کامیڈین ہوں، لیکن ہوتا ہے ہر محفل میں ایک ہنسنے ہنسانے والا ہوتا ہے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے والا ہوتا ہے، دوسروں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ان کے مذاق، ان کی کامیڈی، ان کی پیروڈی، ان کی نقل اتار رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے تو لوگوں کو ہنسایا. اگر ایک آدمی کو ناراض کر دیا اور 100 لوگوں کو ہنسا دیا تو 100 - 1 والا فارمولہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کسی شخص نے کسی شخص کا دل دکھایا ہوگا، قیامت کے دن اگر وہ پوری دنیا کے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنا چاہے تو وہ ناکافی ہوگا. اور اگر وہ شخص تل جائے اس بات پر کہ تم نے میرا دل دکھایا ہے، اب تم مجھے اتنی نیکیاں دو، تو وہ کامیڈی، وہ مذاق آپ کے اور آپ کی جنت کے درمیان ایک آڑ بن جائے گا. تو لوگوں کا دل دکھانے سے پرہیز کریں، ایسی کامیڈی، ایسے مذاق سے پرہیز کریں جس میں کوئی میسج نہ ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. 14 گناہ جو لوگوں کے راز فاش کرتا ہے، ان کو بدنام کرتا ہے، ان کو برا جو ہے لوگوں کی نظروں میں بناتا ہے، وہ کیا ہے؟ عیب جوئی. کوئی چیز کفر کے اتنا قریب نہیں جتنا یہ کہ ایک شخص کسی مومن کی کوتاہیوں، لغزشوں کو جمع کرتا رہے اور وقت آنے پر اس کی مذمت کرے. ہم بھی کرتے ہیں نا، لوگوں کے ویک پوائنٹ جمع کر لیتے ہیں، اور جب دشمنی کا وقت آتا ہے، جواب دینے کا، انتقام لینے کا، تو پھر وہ باتیں تشت ازبام کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ذلیل کر دیا. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کفر کرنے کے حوالے سے کہ اگر لوگوں کی عیب جوئی کرنے کے حوالے سے، اگر کوئی شخص کسی کو بدنام کرے گا تو اللہ اس کو بدنام کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ بیٹھا ہو. آپ محفل میں بدنام کر کے آ گئے کسی خاص موقع پر، یا اس کی ویڈیو یا اس کی جو ہے وہ فوٹو کھینچ لی کسی مقام توہمت بھی فرض کر لیں، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ میرا تو آنا جانا ایسی جگہ پہ، ایسی لوگوں پہ ہے ہی نہیں، میں تو بدنام. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا، جس طرح موت آتی ہے جہاں بھی آپ چھپ جائیں، جس طرح رزق پہنچتا ہے جہاں بھی آپ چھپ جائیں، اس طرح بدنامی بھی آپ کا پیچھا کرے گی. اب دیکھیں نا کیسے کیسے کیس جو ہے وہ تشدبام ہوتے ہیں 50 سال پہلے، 47 سال پہلے، 20 سال پہلے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کرتوت کیے تھے، اب جو ہے وہ اس کی سزا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بدنام کرے گا اس شخص کو جو لوگوں کو بدنام کرتا ہے. تو کوشش کریں کسی کو بدنام نہ کریں، کسی کی جو ہے وہ سیکریٹ یا کسی کی کوتاہی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، چاہے وہ خود مشہور بھی ہو گئی اس میں بھی احتیاط کریں. ورنہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے جو کلم کلا گناہ کرتے ہیں ان کی غیبت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس سے بھی بچا جائے، اگر کوئی اصلاح کا یا کوئی خیر کا پہلو نہ موجود ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نہ ہو تو کوشش کریں اس سے بھی ہو جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل آج لوگ آپ کے ساتھ اس پر ہنس رہے ہیں، کل اس کے ساتھ آپ پر ہنس رہے ہوں. تو یہ ہو گئی عیب جوئی. اس کے بعد 5واں گناہ جو انسان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے وہ ہے صحبت برہم، بری صحبت، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ابو ہاشم سے کہا، اپنے صحابی ابو ہاشم سے، کہ تم اپنے ماموں یا عبد الرحمن کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے؟ کہ ماموں کے ساتھ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا بھانجا تو کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ تم نے ماموں عبد الرحمن کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ وہ تو بد عقیدہ ہے، منحرف ہے، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں عقائد. اس نے کہا کہ مجھے ان کے عقائد سے کوئی خطرہ نہیں، یعنی میرا ایمان بڑا مضبوط. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں کے ساتھ کیوں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہ بے حجاب ہے، فلاں کے ساتھ کیوں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہ مذاق اڑاتی ہے اسلام کا، لیکن مجھے کوئی خطرہ نہیں. امام کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کے ساتھ ایک صحابی تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام منع کرتے رہتے تھے کہ دیکھو تم اپنے باپ سے بار بار نہ ملو، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. جب وہ جا رہے تھے اور فرعون کی فوج جو ہے پیچھے پیچھے تھی تو وہ بار بار اپنے باپ کے پاس جاتا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا، یہ واضح ہے کہ دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں آنے والا اور پھر بھی آپ جائیں تو فضول عبث ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا. لیکن وہ جاتا تھا. کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ جب وہ گیا تو دریا جو ہے مل گیا اور وہ عذاب کا شکار ہو گیا اور وہ فرعون کے لشکر کے ساتھ نیست و نابود ہو گیا. تو پھر امام نے اس کو منع کیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا معلوم، پتہ چلا کہ آپ خود جو ہے وہ اس کے ساتھ بہہ گئے. تو انسان کو چاہیے ایسے
کام بھی نہ کرے جو گناہ کے کام ہیں، لغزش، خطائیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھے نہ بیٹھے کہ اگر کوئی عذاب آیا، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود وہ گناہ کرنا شروع کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ عذاب آیا تو آپ اس کے ساتھ شامل ہوں اور روز محشر بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے محشور ہوں اللہ کے سامنے۔ تو صحبت برہم ایک ایسی چیز ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، اور ایک مرتبہ جیسے ہم نے بتایا کہ آپ پہ ایک لیبل لگ گیا تو آپ اس لیبل کی وجہ سے بدنام ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، پھر آپ وہ کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ اگر ہم کسی کو دوست بنانا چاہیں، کسی صحبت میں رہنا چاہیں تو ایسے لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھی نشانیاں بتائیں کہ جن کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جن کے ساتھ مل کر تمہیں قیامت کا خوف پیدا ہو۔ افیکٹو لوگ، مؤثر لوگ، یہ لوگ نہیں، آپ نے خود دیکھا ہوگا کچھ لوگ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب اٹھے بیٹھے، اٹھنے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے اندر بھی ایک دنیا داری کی طلب شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اب تک میں بھی فلاں جگہ جاب کر لیتی، کیا ہے تھوڑی سی بے پردگی تو ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یا میں نے بھی جو ہے پوری زندگی جو ہے دکان میں لگا دی، اگر جو ہے میں کسی حرام کام میں 2 نمبر کام میں لوگوں کو پتہ نہیں لگا لیتا تو میں بھی، تو وہ سب چلتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، جب ایسے جملے بار بار وہ اپنے کانوں سے جو ہے وہ سنتا ہے تو پھر وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر میں کر لوں تو مجھے بھی تھوڑا سا فائدہ آ جائے، سب لوگ کر دو رہے ہیں، اگر سب لوگ کر رہے ہیں تو میرے کرنے میں کیا حرج ہے، تو پھر آہستہ آہستہ آدمی جو ہے وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مدارس، مجالس، محافل، مساجد میں آمد و رفت رکھیں گے تو خود بخود گناہ کی طرف آپ کی کراہیت بڑھ جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ تو یہ تمام گناہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ اس حوالے سے تھے کہ اللہم اغفر للذنوب التی تحتک العثم، کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو میرا پردہ فاش کرتے ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔